ثاقب آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے گیس لائٹ کیا جا رہا ہے عوام کو کہ عوام کو وی پی این یوز کرنا کیوں پڑا، اس کو کوئی ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی سمپتی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کا حشر کیا ہوا ہے جب انٹرنیٹ سلو ہوا ہے، کہ ان کو ان اویلیبل کر دیا گیا فری لانسرز اور فائبر جیسی ویب سائٹس سے جہاں پر وہ کما رہے تھے روزگار. سمپتی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، گیس لائٹ کرنے کو سب تیار ہیں. ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ انٹرنیٹ کا استعمال، جو ایپس ہیں، واٹس ایپ ہے، ایکس ہے، فیس بک ہے اور اس قسم کی جتنی بھی ایپس ہیں، ان کا جو استعمال ہے، جس طرح ینگ جنریشن جو ہے وہ اس کو استعمال کر رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر استعمال کر رہی ہے، اس کو ایک تھریٹ کے طور پر لیا جا رہا تھا اور لیا جا رہا ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال 8 فروری بھی تھا، کیونکہ 8 فروری سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو خاص طور پر، کیونکہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ ہیں وہ اس وقت، تو 8 فروری سے پہلے ان کو جس طرح کرش کیا گیا، ان کے جو نومینیشن فارم چھینے گئے، ان کے جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ، ان کو پکڑا گیا، ان کے پاس نشان نہیں تھا ایک، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا، کیمپین نہیں تھی، مہم نہیں تھی. اس کے باوجود جو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، انہوں نے ایفیکٹیولی اس کو استعمال کیا اور وہ جو مختلف حلقوں کے مختلف نشان لوگوں تک پہنچائے کہ فلاں حلقے کا فلاں فلاں فلاں، تو اس کا ایک اثر ہمیں نظر آیا ریزلٹس کی صورت میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر سب کچھ کرنے کے باوجود اس روز وہ بند تھا، موبائل بھی بند تھے، اس دن سب کچھ بند تھا، اس کے باوجود جو ہے وہ اتنا بڑا رزلٹ آنا، یہ جو ہے وہ اس کو ایک تھریٹ اس کو یہ بھی سمجھا جا رہا ہے. دوسرا اس میں جو اختلاف رائے ہے، جو کرٹیکل ہیں لوگ، ان کو دبانا بھی مقصد سمجھ سکتے ہیں آپ. تیسری اور جو بڑی چیز جس کا حوالہ دیا جاتا ہے عمومی طور پر، حالانکہ یہ تیسری ہے کہ گالم گلوچ کرتے ہیں لوگ، پتہ نہیں تنقیدی وہ گالیاں نکالتے ہیں اور طرح طرح کے نام اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ تیسرا ان کا پوائنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ مسئلہ ہے. پہلے 2 پوائنٹس بڑے جینوین ہیں. اب جو انہوں نے کیا ہے، جو گورنمنٹ ہے، اس کا جو ایکٹ ہے وہ سب سے جو اب یہ کہتے ہیں کہ حیران کن ہے ہمارے لیے. وہ یہ ہے کہ فائر وال جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. آپ مختلف وزراء کے مختلف سٹیٹمنٹس دیکھیں گے، دنیا بھر میں لگتی ہے، فلاں بھی لگتی ہے، اور فیکٹس چیکس آ رہے ہیں کہ فلاں ملک کا خواجہ آصف نے کہا تو وہاں تو نہیں لگی ہوئی، فلاں ملک کا فلاں وزیر نے کہا وہاں تو نہیں لگی ہوئی. اور یہ آج جو شزا فاطمہ صاحبہ ہیں، انہوں نے وزیر مملکت ہے آئی ٹی کی، انہوں نے آج جو پریس کانفرنس کی، ان سے بڑا اسپیسیفک سوال ہوا کہ آپ فائر وال لگا رہے ہیں یا نہیں. انہوں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. اندازہ لگائیں کہ وزیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس قسم کے اقدامات کیے جاتے ہیں، کر رہے ہیں، کرنے ہوں گے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور خواجہ آصف صاحب نے کہا دو روز پہلے، انہوں نے کہا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، ابھی ہم جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کو. تو دوسری طرف جو آئی ٹی کے منسٹر ہے وہ مان ہی نہیں. مطلب گورنمنٹ کا لیول دیکھ لیں کہ ایک چیز اگر آپ کر رہے ہیں، وہ جیسی تیسی بھی ہے، اس پہ تنقید ہو رہی ہے، مانے تو صحیح کہ یہ کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب پوری انڈسٹری کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہلایا ہے، اور انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں، وہ بین الاقوامی جو کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ آن لائن جو فری لانسرز کام کر رہے ہیں پاکستان کے، ان کا کام بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. کراچی سے لاہور تک جو ان کی ایسوسیشنز ہیں، وہ جو ہے وہ شور مچا رہی ہیں کہ گورنمنٹ کو کم سے کم آن بورڈ رکھنا چاہیے. اب 2 بڑی عدالتوں میں ان کو چیلنج کیا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ جو کل سے جو ویک شروع ہو رہا ہے، ہیئرنگ ہونی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کل اس حوالے سے ہیئرنگ ہے، جو انٹرنیٹ کی سست روی ہے، فائر وال، اس کے خلاف. اور یہ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسیس ہے آپ کے ڈیٹا تک، آپ جو بات کر رہے ہیں اس تک ایکسیس ہو جائے گی فائر وال کی صورت میں. اور صرف جو ہے وہ جو ایپس ہیں یا جو آپ لکھتے ہیں وہ اس ڈیٹا تک نہیں، بلکہ گفتگو والا معاملہ بھی ہے. تو جو پرائیویسی کا ایک شک موجود ہے آئین میں کہ آپ کی پرائیویسی کو وائلیٹ کوئی نہیں کر سکتا کوئی، تو وہ جو آئین نے پروٹیکشن دی ہے اپنے شہریوں کو، تو اس کا دفاع پھر گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر عدالتوں میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے. عدالتیں بھی اس کو دیکھیں گی
اور جو IT سے متعلقہ جو کمپنیز ہیں وہ جو اشارے دے رہی ہیں, جو اندیے دے رہی ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہیں کہ اگر آگے چل کر چلتا ہے تو بین الاقوامی کمپنیز پھر وہ ڈیٹا کمپرومائز ہونے والے فیکٹر کو بھی دیکھ رہی ہیں. صرف یہ نہیں کہ یہ سست ہوگا یا فائر وال لگے گی تو چلیں یہاں پہ لگ جائے گی اور یہاں پہ نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جو کلائنٹس ہیں ان کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور ہونا چاہیے, وہ کہیں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پر وہ کمپنیز پاکستان کے کلائنٹس, پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں ان کے ساتھ کام جو وہ کرنا چھوڑ دیں گی اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. یہاں پہ جابز نہیں ہیں, یہاں پہ گریجویٹس موجود ہیں, آگے جابز کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس کہ آگے جابز جو ہے وہ کریٹ بھی ہوں گی. تو اس لیے اس سارے 2024 میں میرا خیال ہے کہ جو ایک ڈیجیٹل دنیا ہے اس میں اس کو دور کرنا میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. اس سے ایک تو سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور جہاں تک ممکن ہے وہ اس کو جو ہے وہ سکیور کرنے کی کوشش کی جائے. میرا یہ خیال ہے کہ ایک سیگمنٹ میں صرف گورنمنٹ کا وہ آتا ہے کہ اس پہ ان کو کوشچن آتا ہے کہ اس قسم کا کنٹینٹ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. باقی بہت سارا کنٹینٹ جو ہے اس کا نان پولیٹیکل ہے, اس کا پولیٹکس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا, تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیں. تو یہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر بہتر اس کا حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے. بڑی ثاقب, کے پی میں کیوں کنسنسس نہیں ہو پا رہا ہے اس بات پہ کہ شکیل صاحب نے کرپشن کی ہے؟ کیوں اس معاملے پہ گروپ بندی دیکھنے میں آ رہی؟ کیونکہ کرپشن کے خلاف تو بیانیہ پی ٹی آئی لے کے چلتی ہے اور اچھی بات ہے انہوں نے اس پر ایکشن لیا, لیکن کیوں کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہ اس کی مخالفت کریں؟ اور دوسرا یہ کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے بھی ذرا آپ بتائے گا, کیونکہ آپ کو معلومات رہتی ہے وہاں پر جو سہولت کاری کی باتیں ہو رہی تھیں, نیٹ ورکنگ کی باتیں ہو رہی تھیں, اس حوالے سے بھی کیا اپڈیٹ ہے یہ بتائیے گا. خیبر پختونخوا میں ایک تو یا اوورآل بھی پی ٹی آئی جو لیڈرشپ کا فقدان ہے کہ جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے وہ ہے نہیں ہے. اسی طرح خیبر پختونخوا میں بھی یہی پوزیشن ہے. وہاں پہ علی امین گنڈا پور سی ایم بنے تو اس سے پہلے بڑے بڑے نام عاطف خان اور اس قسم کے نام موجود تھے, لیکن علی امین گنڈا پور سلیکشن بنے عمران خان صاحب کی. اس کے بعد ایک اور فیکٹر بھی بڑا اہم ہے, جو پی ٹی آئی ہے خیبر پختونخوا میں 2013, 18 اور ابھی 24 دوبارہ جو ہے وہ ان کو لایا گیا ہے گورنمنٹ میں, اور وہاں پہ ابھی آلموسٹ کلین سویپ ہے خیبر پختونخوا میں. اس لیے گورنمنٹ ہی گورنمنٹ ہے, وہاں پہ اپوزیشن ایز سچ جو ہے وہ اپوزیشن نہیں ہے. تو یہ پھر بجائے اس کے کہ اپوزیشن تو ان کو ٹف ٹائم اس طرح دیتی نہیں, تو یہ اپنے آپ کو ہی ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور سب سے بڑی جو بات ہے اس میں جی اپنے آپ کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں. سب سے بڑی جو بات ہے, اب شکیل خان جو ہے ان کے جو الزامات ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ بڑے سنگین نوعیت کے ہیں. مارچ سے اگست 5 ماہ ہیں, 5 ماہ میں کرپشن کے الزامات لگے ہیں. بیانیہ ہی عمران خان صاحب کا کرپشن کے خلاف ہے. عمران خان صاحب نے اب جنید اکبر اور عاطف خان کو بلایا ہے اڈیالہ جیل میں, لیکن ایک اور دلچسپ معاملہ بھی ہے کہ جو ٹسل ہے مزید آگے بڑھ رہی ہے. اب خیبر پختونخوا اسمبلی کا کل اجلاس تھا 19 اگست کو, اس میں یہ اندیا دیا تھا شکیل خان نے کہ میں جو ہے وہ حقائق مزید سامنے لاؤں گا. تو وہ جو اجلاس ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے 26 اگست تک کہ نہ اجلاس ہوگا نہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ کوئی بات کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھریٹ ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. لیکن ایک 3 رکنی کمیٹی بنی ہے جس کا عمران خان صاحب نے کل اڈیالہ جیل میں جو میڈیا سے ٹاک کی تھی, تو انہوں نے عاطف خان اور جنید اکبر کو کہا تھا کہ پبلکلی آپ کوئی بات نہ کریں. جو شکیل خان نے الزامات لگائے ہیں اس کے حوالے سے کمیٹی ایک بنی ہے خیبر پختونخوا کی, وہ کمیٹی عمران خان صاحب نے بنائی ہے. وہ کمیٹی اس سارے معاملات کو دیکھے گی اور وہ پھر فائنڈنگز دے گی کہ کیا واقعی ان الزامات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. عمران خان صاحب ان سب کی تردید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنی بھی میسیجنگ ہے, جتنے بھی انٹرویوز کا جو مواد ہے یا اس کے علاوہ کمیونیکیشن ہے, وہ تو میں اپنے وکلا کے ذریعے بھی کر سکتا ہوں, کیونکہ پچھلے 8 ماہ میں ہر ہفتے کم سے کم 1-2 سماعتیں کسی نہ کسی کیس کی ہوتی ہیں, اور 2 دن ان کی ایک فیملی کا دن ہوتا ہے ملاقات کا, اور ایک وکیل اور ان کے جو لیڈرشپ ہے ان کا ہوتا ہے 1-2 دن جو ہے وہ ویسے کیسز ہوتے ہیں. تو آلموسٹ ہفتے میں ہر ہفتے میں 2-3 ملاقاتیں ان کی ہوتی ہیں 2-3 دن. تو اس طرح وہ کمیونیکیٹ تو کر سکتے ہیں. کوئی میسیج ہو, کوئی انٹرویو کے والے سے وہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو پوائنٹس دیتا ہوں, وہ انٹرویو بنا کے پھر جو ہے وہ آگے بھیج دیا جاتا ہے.